لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو وزن إيمان أبي بكر بالإيمان عالم أربع أو كما قال عليه الصلاة والسلام ذر البشر بعد الأنبياء جن کے بارے میں کہا گیا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے اسوائے حسنہ پر کچھ گفتگو کروں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات وہ ذات ہے جو خود بھی اس کو مقام وہ حاصل ہے کہ وہ خود بھی صحابی ہو، جس کی اولاد بھی صحابی ہو، جس کی ماں بھی صحابی ہو، جس کی باپ بھی صحابی ہو، جس کی اولاد صحابی ہو۔ اگر وہ مقام وہ منصب وہ اعزاز وہ تحفہ اگر کسی کو حاصل ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ ابوبکر وہ ہیں جنہوں نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اب حضرت ابوبکر کے احسانات بے شمار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو وزن ایمان ابی بکر بالایمان عالم اربع، کہ اگر تمام عالم انسان میں لوگوں کا ایمان ایک پلڑے میں تولا جائے اور ابوبکر کے ایمان کا ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ابوبکر کا ایمان کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ بے شمار احسانات ہیں ابوبکر کے امت مسلمہ کے اوپر۔ حضرت بلال جب زیادہ ستائے جا رہے تھے، غلام تھے، مارے جا رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ چاہت تھی کہ بلال کو چھڑا لیا جائے، لیکن آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ حضرت ابوبکر نے اس کو 2000 درہم میں اس کو خرید کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ خلقت میں پیش کر دیا۔ اتنی بڑی نیکی حضرت بلال خود ایک ابوبکر کی نیکی ہیں۔ حضرت ابوبکر کا وہ لقب ہے، صدیق کا لقب اللہ رب کائنات نے عطا فرمایا، جو ان کا یہ مقام ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ان کے نام سے آیت نازل ہوئی۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، ان کے نام سے نازل ہوئی، جنہوں نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جس کے گھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بن بلائے جایا کرتے تھے، جنہوں نے اپنے کاندھوں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو غار ثور تک پہنچایا تھا۔ حضرت ابوبکر وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں صاحب النبی کہا گیا، ان کے بارے میں حب الرجال کہا گیا، اور بے شمار ان کے احسانات ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر۔ غار ثور میں جب ہجرت کا وقت آیا، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے کاندھوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور تک پہنچایا۔ وہاں پر ایک سانپ منتظر تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا تھا، لیکن ابوبکر نے اپنا پیر رکھا تھا اس سوراخ اور بل کے اوپر۔ اس سانپ نے مجبوراً اس نے ابوبکر کے پیر کو کاٹ لیا۔ جب پیر کو ہٹایا نہیں، پھر بھی ابوبکر صدیق نے کہ میرے مصطفیٰ کو تکلیف ہوگی، تو اس کے بعد جب آپ کے آنسو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر گرے، تب آپ کی آنکھ کھلی، سانپ نے سلام عرض کیا۔ اس کے بعد میرے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے زخم پر جہاں پر سانپ نے کاٹا تھا وہاں پر اپنا لعاب دہن لگا دیا اور اس سے وہ زہر ختم ہو گیا۔ کسی شاعر نے اسی بات کو کہا ہے کہ ان کا لعاب دہن جو صدیق کو لگا موذی کا زہر ہو گیا بیکار۔ دیکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بے شمار احسانات ہیں حضرت ابوبکر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور کہوں گا یا اللہ میں نے دنیا میں سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، لیکن واحد ابوبکر وہ ہیں جن کا احسان کا بدلہ خود رب کریم دے گا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر جمعے کا دن تھا، مسجد نبوی کو صاف کر کے پہلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عقیل بن طالب آئے اور انہوں نے حضرت ابوبکر سے کہا ابوبکر کھڑا ہو جا، ابوبکر کھڑا ہو جا، پیچھے چلے گئے، جا کے 7ویں صف میں حضرت ابوبکر جب پہنچ گئے تب کہا کہ سجادے میں بیٹھ جاؤں۔ ابوبکر سجادے یعنی عقیل نے کہا کہ بیٹھ جائیے، وہاں پر بیٹھ گئے۔ یہ چیز حضرت علی کو گوارا نہ ہوئی۔ حضرت علی نے نماز جمعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول آپ مسلم کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ وہ حضرت ابوبکر کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو اور مسلم کو دونوں کو بلایا۔ ابوبکر سے کہا ابوبکر کیا ہوا ہے؟ ابوبکر کیا ہوا؟ ابوبکر نے کہا کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہے، مسلم نے آپ کو کچھ کہا ہے۔ تو لیکن حضرت ابوبکر نے کہا یا اللہ کے رسول وہ شہزاد رسول ہے، وہ آپ کے خاندان کا ہے، میں اس کی یہی رضا تھی، اس کی یہی مرضی تھی کہ میں 7ویں صف میں بیٹھوں۔ اس کی رضا کو میں نے تسلیم کیا اور میں نے قبول کیا، قربان جاؤں اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کے ساتھ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر سے کہا، مسلم سے کہا مسلم تو بیٹھ جا بیٹے، میں تجھ کو بتاتا ہوں ابوبکر کون ہے۔ ابوبکر کے بڑے احسانات ہیں میری امت پر۔ اے مسلم، یہ میرا ابوبکر وہ ہے
جب مکے میں کوئی مجھے جانتا نہ تھا، کوئی پہچانتا نہ تھا، اس وقت ابو بکر نے میرا ساتھ دیا تھا، میرا لائے ہوئے کلمے کو سب سے پہلے ابو بکر نے قبول کیا تھا۔ ابو بکر وہ ہے جس نے اپنے کاندھوں پر بٹھا کر غار ثور تک پہنچایا۔ ابو بکر وہ ہے جس کے گھر سے غار ثور میں کھانا پہنچایا گیا۔ ابو بکر وہ ہے جس نے اپنے عشق محبت میں اپنے پیر کو سانپ سے کٹایا۔ ابو بکر کے بے شمار احسانات ہیں۔ جب ابو طالب میں ہم کو ہماری بچیوں کو قید کر دیا گیا تھا، ابو بکر نے لوگوں کے ظلم سہتے ہوئے راشن ڈلہ لے کر کے اس غار تک پہنچے تھے۔ ابو بکر کے بے شمار احسانات ہیں۔ اور بیٹے سن، جس مسجد نبوی میں تو بیٹھا ہے، یہ مسجد نبوی جب تعمیر ہوئی، اس کی جگہ جو قائم ہوئی، سب سے پہلے اس کی رقم خود صدیق اکبر نے ادا کی تھی۔ یہ ابو بکر کی دی ہوئی رقم سے مسجد خریدی، جس مسجد میں آج تو نے ابو بکر کو اٹھا کر کے پیچھے کر دیا۔ ابو بکر کے بے شمار احسانات ہیں۔ میں اسی شعر سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ یاد رکھیں نہ کیسے زمانہ تمہیں، یاد رکھیں نہ کیسے زمانہ تمہیں، تھا نبی سے بڑا دوستانہ تمہیں۔ وہ عمر ہوں غنی ہوں یا شیر خدا، پیار سب نے کیا سب نے مانا تمہیں، بعد نبیوں کے افضل تمہارا مقام، اے ابو بکر صدیق تم کو سلام۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔